لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ برائی سے بچے اور اچھائی اختیار کرے. کم سے کم وہ جو دیندار بننے کا ارادہ رکھتا ہے، جو مسجدوں میں آتے ہیں، دینی مجالس میں شرکت کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھتے ہیں، خانقاہوں سے جڑے رہتے ہیں، تعلیم و تعلم پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے دیندار بننے کا ارادہ کر لیا ہے، ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے اچھائی ہی اچھائی صادر ہو، برائی کبھی صادر نہ ہو. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں میرا یہی گمان ہے، یہی خیال ہے، بلکہ یقین ہے کہ سب اس کیٹیگری کے ہیں کہ جن کے دل میں ایسا خیال آتا ہے کہ میں اچھے کام ہی کروں اور برے کام نہ کروں. مگر یہ جو ہماری چاہت ہے وہ پوری نہیں ہوتی. چاہت یہ ہے کہ اچھے کام ہی کروں اور برے کام نہ کروں، مگر ہوتا یہ ہے کہ برے کام ہو جاتے ہیں. اب یہ کیسے ہو کہ اچھا کام ہی اور برا نہ ہو؟ اس لیے کہ اس کے بغیر تو کامیابی ممکن نہیں ہے. تو دیکھو میرے بھائیو، جب تک دل کا تزکیہ نہیں ہوگا اس وقت تک ایسی زندگی نہیں بن سکتی کہ اچھائی ہی ہو برائی نہ ہو. ایک شخص کو بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ پوری رات مجھے عشاء سے فجر تک سکون والی نیند آ جائے. تو ہو سکتا ہے کہ کسی دن نیند آ جائے، مگر ہر رات نیند آ جائے یہ ممکن نہیں ہے. کھانسی ہوگی تو آنکھ کھل جائے گی، ادھر ادھر درد ہوگا آنکھ کھل جائے گی، بخار بڑھے گا ہائی ہائی کرے گا آنکھ کھل جائے گی. اب وہ ادھر ادھر نیند کی کوشش کرتا ہے کہ میں ایک گولی لے لوں. درجنوں دیسی علاج بتلائے جاتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اس سے نیند آ جاتی ہے.
اس سے کہا جائے گا کہ بھائی اصل مسئلہ تمہارا یہ بخار اور نزلہ اور زکام ہے، اس کا علاج کرو. جو تمہاری نیند میں خلل کا سبب ہے اس کا علاج کرو. اس کا علاج ہو جائے گا تو نیند آ جائے گی روزانہ. دل گندا ہے اور پھر ہم یہ امید رکھیں، یہ توقع رکھیں کہ اچھائی ہی اچھائی ہو اور برائی نہ ہو زندگی میں، ایسا نہیں ہوگا. دیکھو میرے بھائیو، میری باتوں پر آپ ذرا سیریسنس کے ساتھ غور فرمائیں. خاص طور پہ وہ طبقہ جس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں دیندار ہوں. تزکیہ اگر نہیں ہوا ہے تو دینداری نہیں، وہ سپرفیشل دینداری ہے. کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں. پہلے داڑھی نہیں تھی، اب داڑھی شرعی ہو گئی، الحمدللہ. ایک چینج آیا لائف میں. پہلے نمازیں نہیں تھی، اب 5 وقت کی نمازیں آ گئی، الحمدللہ. چینج آیا لائف میں. پہلے گھر میں ٹی وی تھا، نکل گیا، الحمدللہ. چینج آیا لائف میں. یہ جو زندگی میں کچھ چینجز آئے ہیں کہ اسی سے آپ مطمئن اور خوش ہیں کہ میں دیندار ہو گیا. بد نظری کی بیماری سے نجات ملی. یہ جو چینجز آئے ہیں لائف میں، جس کی وجہ سے آپ کے گھر والے، آپ کے دوست احباب، آپ کی بستی میں رہنے والے بھی آپ کو اچھی نظر سے دیکھنے لگے کہ ماشاءاللہ یہ تو نیک آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، اب پہلے جیسے نہیں ہے. اس چینج کو کتنے سال ہوئے؟ 5 سال، 7 سال، 10 سال، 15 سال. اس 15 سال میں آنکھیں قابو میں آئی کہ نہیں؟ سوچو. بد نظری کی بیماری گئی؟ تو جیسے نماز اللہ کا حکم ہے، آنکھوں کی حفاظت بھی اللہ کا حکم ہے. جب پہلے نماز والے اللہ کے حکم کو توڑ کر آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں دیندار نہیں، تو آنکھ والے اللہ کے حکم کو توڑ کر آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ آپ دیندار ہیں؟ بدگمانی گئی؟ بدگمانی بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ایویڈنس کے کسی کے بارے میں دل دماغ میں برا خیال جمانا. ایویڈنس نہیں ہے مگر پھر بھی آپ نے یہ طے کر لیا کہ میرا دشمن ہے، یہ مجھے نہیں چاہتا، اس کو مجھ سے نفرت ہے. دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، مگر اندر میں آپ کا یہ پورا 100% یقین ہے کہ نہیں. آپ کو کوئی اگر کہے گا کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ تو آپ کی تعریف کر، وہ اوپر سے کر رہا ہوگا، میں جانتا ہوں. کیا دلیل ہے کہ نہیں؟ میں جانتا ہوں، مجھے پوچھو. آپ دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. کسی کے بارے میں آپ نے یہ رائے قائم کر لی ہے کہ یہ بخیل ہے، دلیل کوئی نہیں ہے آپ کے پاس، بس ایک رائے قائم کر لی ہے کہ بخیل ہے. یہ بدگمانی گناہ کبیرہ ہے، زندگی میں ہے، پھر بھی آپ دیندار. بد نظری، بدگمانی، بد زبانی، غیبت ہے، جھوٹ ہے. کچھ لوگوں کو خواہ جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے. خواہ جھوٹ بولنے کی عادت. ایک تو آدمی جھوٹ بولتا ہے کسی نقصان سے بچنے کے لیے،
یا جھوٹ بولتا ہے کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے، ایسے ہی جھوٹ. زبان ایسی کڑوی کہ بات بات میں سامنے والے کو ایسے فقرے کہہ کر دکھ پہنچاتا ہے. تو دیکھو، بد زبانی، بد نگاہی، بد گمانی، بد زبانی. تو داڑھی نہیں تھی تو ہمیں اپنے بارے میں خیال یہ تھا کہ میں بے دین ہوں، میں دیندار نہیں ہوں. داڑھی آ گئی، میں دیندار ہو گیا. تو جیسے داڑھی کے بغیر آپ اپنے آپ کو بے دین سمجھتے تھے، تو یہ جو اللہ کا حکم ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کرو، یہ جو اللہ کا حکم ہے کہ زبان کی حفاظت کرو، یہ جو اللہ کا حکم ہے کہ سوچ کی حفاظت کرو، اللہ کے ان احکام کو پورا نہ کرنے کے باوجود آپ اپنے آپ کو دیندار کیسے سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو، دین کا کچھ حصہ زندگی میں آ جائے اور باقی نہ آئے، یہ شیطان کی اسٹریٹجی ہے. اسے آپ ذرا سمجھیے. شیطان ہر ایک کو اسٹڈی کرتا ہے، ہر ایک کی سائیکولوجی کو اسٹڈی کرتا ہے، ہر ایک کی سوچ کو اسٹڈی کرتا ہے. 100% اللہ کے نافرمانی اس سے میں کروا رہا ہوں، مگر اس کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، تو اسے 100% بے دین رہنے دو. اس سے میں گناہ کرواتا ہوں تو یہ ریگریٹ کرتا ہے، اور یہ ریگریٹ جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی دن اللہ کا ولی بناتا ہے. اس سے گناہ کراتا ہوں، ریگریٹ نہیں، اس کو ندامت دل میں ہر مومن کو پیدا ہوتی ہے، ریگریٹ ہر مومن کو پیدا ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد. مگر کچھ لوگ گناہوں میں ایسے مست ہوتے ہیں کہ ان کو ریگریٹ کی فیلنگ بھی نہیں ہوتی. ریگریٹ آتا ہے مگر فیلنگ نہیں ہوتی. جسے بہت شدت کی پیاس ہے تو 2-4 قطرے اگر آپ زبان پر ڈال دے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ پانی آیا ہے. اور یہ جو ہے گناہ کرتا ہے، دونوں دوست ہیں، مگر اس کو ریگریٹ آتا ہے. شیطان اس سے ڈرتا ہے کہ یہ 24 گھنٹے تک سوچتا رہتا ہے کہ ہم نے غلط کیا کل، ہم نے غلط کیا کل، غلط کیا. یہ جو ریگریٹ ہے، یہ ڈر جو ہے، یہ ڈر کہ غلط کیا قبر میں کیا ہوگا، غلط کیا آخرت میں کیا ہوگا، غلط کیا جہنم میں کیسے جلیں گے، غلط کیا لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، غلط کیا اللہ کو کیا، یہ کسی نہ کسی دن کاٹا پلٹ ہو جائے گا یہ ریگریٹ اس کے لیے، اور سیدھا ولی ہو جائے گا توبہ کر کے. اب یہ اس کے ساتھ کیسے ہم ڈیل کریں؟ تو کیسے پارٹلی دیندار بنا دو، پارٹلی دیندار بنا کر نظر اس کی اپنی دینداری پر رکھو، بے دینی کی طرف جانے ہی مت دو. یہ ہے اسٹریٹجی شیطان کی. پہلے جب یہ 100% بے دین تھا تو بد نظری کی وجہ سے پریشان ہو جاتا تھا. اب یہ دیندار ہو گیا تو اس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا، میں تو دیندار ہوں، میں تو دیندار ہوں، میں تو دیندار ہوں. تو چند چیزوں کا زندگی میں آ جانا اور اسے پکڑ کے رکھنا. اب یہ مت سمجھے کہ آپ کو نفس پر قابو ہے. نفس پر اگر آپ کو قابو ہوتا تو جس جگہ پر نفس سرکشی کرتا آپ اسے قابو کر لیتے.
مگر فجر کی نماز کے وقت سستی کرتا ہے تو آپ قابو کر لیتے ہیں، اور بد نظری کے وقت جب وہ سرکشی کرتا ہے آپ قابو نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا کہ نفس آپ کے قابو میں نہیں ہے، وہ جہاں قابو میں آنا چاہتا ہے آتا ہے۔ لمبی بحثیں ہیں یہ، باطن کو کیسے ٹھیک کیا جائے، شیطان کیسے دھوکے دیتا ہے، نفس کیسے ہمیں بہلاتا ہے۔ بھائی بچہ اپنے باپ سے کچھ بڑی چیز نکلوانا چاہتا ہے تو وہ چھوٹی چیز جس کو کبھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ خود کہتا ہے باپ کی وجہ سے کہ ابا ہم یہ کام کر لیں آج۔ بس نفس بالکل ایسا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، نماز کی ایکسرسائز لے لو اپنے سر کے اوپر، روزے کی ایکسرسائز بھی لے لو اپنے سر کے اوپر، یہ کام کرتے رہیں گے یہ، مگر اس کی وجہ سے اگر پورے دین کا جو بوجھ سر پر آنے والا ہے، آ سکتا ہے، وہ ہٹا رہے تو کیا حرج ہے؟ تزکیہ ہوتا ہے، تزکیہ دل کا۔ بیماری جب ختم ہو جاتی ہے دل کی اور تندرست ہو جاتا ہے تو پورا دن زندگی میں آ جاتا ہے۔ دین کا کچھ حصہ ہے، کچھ حصہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ تزکیہ نہیں ہوا ہے، اور دین کا پورا حصہ آ گیا تو سمجھو کہ تزکیہ ہو گیا، تزکیہ ہو جاتا ہے۔ تزکیہ کا معنی صفائی دل کی، دل میں باطن کے سب روگ، ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ گناہ نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں لگا رہے گا۔ کبھی کبھار غفلت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے گناہ کرے فوراً توبہ کر لے گا، کبھی کبھار، روزانہ نہیں، ہر ہفتے نہیں، ہر مہینے نہیں، پورے سال میں 2-4 مرتبہ کبھی کبھار۔ پھر جیسا جیسا مقام، کبھی 10 سال میں 1 مرتبہ غلطی ہوگی، کبھی 10 مہینے میں 1 مرتبہ، کبھی 10 ہفتوں میں 1 مرتبہ، ولایت کا جیسا جیسا مقام، تزکیہ کا جیسا جیسا گریڈ۔ اسی لیے حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کا تزکیہ ہو گیا۔ اسی کہ تزکیہ ہو جانے کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، اللہ کی فرما برداری ہی ہوگی۔ جب اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، اللہ کی فرما برداری ہی ہوگی، تو اطاعت کے اوپر جتنے وعدے دنیا کے ہیں اور جتنے وعدے آخرت کے ہیں وہ سارے اللہ پورے کریں گے، کامیاب ہو جائے گا۔ تو اصل تو میرے بھائیو تزکیہ کی فکر کرنی چاہیے پورے دین کو زندگی میں لانے کے لیے۔ نیند نہیں آ رہی ہے اور سبب بخار نزلہ ہے تو ادھر ادھر دوسری گولیاں مت کھاؤ، فکر کرو نزلے کی، نزلہ ٹھیک ہو جائے گا، نیند آ جائے گی۔ باطن ٹھیک نہیں ہے اس لیے نظر کی حفاظت نہیں ہو پاتی، باطن ٹھیک نہیں ہے اس لیے کان کی حفاظت نہیں ہو پاتی، باطن ٹھیک نہیں ہے اس لیے دماغ کی حفاظت نہیں ہو پاتی۔ اس کو ٹھیک کرو۔ ایک مستقل سائنس ہے جس پر کام ہوا ہے اور جو ہزاروں صفحات پر کتب خانوں کے اندر موجود ہے۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ تصوف ہے اور صوفیاء کرام کا سلسلہ ہے اور پیری مریدی ہے، یہ ایک بدعت کی چیز ہے، دین سے خارج کوئی الگ چیز ہے۔ ٹھیک ہے کر لیا، نہیں کیا، برکت کے طور پر کر لیا، نہ، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے جتنے اکابر بزرگان دین ہیں، وہ سارے صوفی تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی صوفی تھے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی صوفی تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی صوفی تھے،
حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی صوفی تھے، اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی صوفی تھے، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی صوفی تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی صوفی تھے، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی صوفی تھے۔ اس لیے کہ یہ صوفیت کا پاتھ جو ہے وہ تزکیہ کا پاتھ ہے۔ اور اس وقت کے ہمارے جو اکابر بزرگان دین ہیں انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افریقہ میں، اس ملک میں، ان کا بھی کسی نہ کسی سے تعلق ہوگا۔ ان میں سے بہت سو نے اپنی اصلاح کرائی ہوگی اور ان کو اپنے اپنے مشائخ نے اجازت اور خلافت دی ہوگی۔ تو کوئی تعلق ہوگا تو اجازت و خلافت ملے گی نا، کوئی اصلاح کرائی ہوگی اپنے شیخ سے۔ تو بھئی تزکیہ کی فکر دل میں پیدا کرو۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے۔ یہ ایک ٹریننگ ہے، اس ٹریننگ سے جو گزرتا ہے پھر اسے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، آدمی سوچ نہیں سکتا کہ کیسی تواضع اس کے اندر آ جاتی ہے۔ میرے شیخ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی کی ایک تحریر جو انہوں نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوسرے خلیفہ صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر لکھی تھی، پہلے بھی میں نے خصوصی مجلسوں میں یہ بات بتلائی ہے علماء کرام کو کہ آدمی میں تواضع کتنے اعلیٰ درجے کی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت فرماتے کہ میں اللہ تعالیٰ سے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ، میرے الفاظ میں، حضرت کے الفاظ تو اور ہیں مگر مفہوم اس کا، اے اللہ مسلمان ہونے کی حالت میں زندگی گزاری، اور اسلامی اعمال کرتا رہا اس یقین کے ساتھ کہ یہ وہ اعمال ہے جو میرے پیغمبر نے بتلائے ہیں، اور دل دماغ میں عقائد بھی جمائے اور ان عقائد کو پوری زندگی بیان بھی کرتا رہا اور لکھتا بھی رہا لوگوں کے لیے، یہ سمجھ کر کہ وہی عقائد ہیں جو آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائے تھے، مگر میں ناقص، اس لیے میری سمجھ بھی ناقص ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی عمل کو سمجھنے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی عقیدے کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، تو آپ اگر ایسا ہوا ہے تو میرے اس عمل جس کو میں صحیح سمجھ رہا تھا اور اس عقیدے جس کو میں صحیح سمجھ رہا تھا اس کی بنیاد پر قیامت کے دن حساب مت لینا۔ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا وہ عقیدہ نہیں ہے جو میں نے غلط سمجھا ہے، وہ عمل نہیں ہے جو میں نے غلط سمجھا ہے، میرا عمل، میرا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کے آپ نے اپنے نبی کو دیا تھا، قیامت کے دن اس کے مطابق حساب لینا۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ عقیدے میں ماہر ہے، جس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ شخص عقیدے کی تشریح میں اعلیٰ درجے کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی پوری زندگی عقائد کی تشریح میں گزری، اہل سنت والجماعت کی عقائد۔ جتنے باطل فرقے ہیں ان سب کے عقائد اور نظریات اس کی ہتھیلی میں، اسے سب پورا پکچر کہ کس باطل فرقے کا کیا عقیدہ ہے، کس باطل فرقے کا کیا عقیدہ ہے، کس باطل فرقے کا کیا عقیدہ ہے، اور دوسری ہتھیلی میں ہمارے عقائد کے، ہمارے کیا عقائد ہیں اور ہمارا اختلاف کہاں سے کہاں ہے اور ہمارے دلائل کیا ہیں، انہوں نے کہاں غلطیاں کی ہیں۔ یہ مسلم پوری دنیا جانتی ہے، تمام علماء کا اتفاق اس پر۔ حضرت کی ایک کتاب ہے اختلاف امت اور صراط مستقیم، ڈفرنسز ان دی امہ اینڈ دا اسٹریٹ پاث، انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ دبئی سے کسی نے سوال بھیجا تھا حضرت پر
क्वेश्चन, जंग में हजरत सवाल जवाब लिखते थे, आपके मसाइल और उनका हल। तो किसी ने दुबई से सवाल भेजा कि हम एक्सपैट्रिएट्स यहाँ मुख्तलिफुल ख्याल जमा हो जाते हैं, दोस्ती है, चूंकि हमारी कम्युनिटी यहाँ कम होती है तो मुख्तलिफ मकातिब फिक्र का एक दूसरे के साथ ताल्लुक पैदा हो जाता है, किसी के यहाँ दावत में जमा हो जाते हैं, जरा गेट टुगेदर जैसा, तो बहस शुरू हो जाती है, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट की बहस शुरू हो जाती है। तो हम सब ने यह तय किया है कि उनसे पूछना चाहिए कि हक पर कौन है। अभी तो बहुत लंबा मजमून है और खत के जरिए समझाना, तो हजरत ने उसको शॉर्ट में लिखने के लिए कलम उठाया, इस लेटर का आंसर लिखने के लिए। लेटर तो लिखते रहे 1 वीक तक लिखते रहे। कोई एकेडमिक किताब नहीं लिख रहे थे, उस एक इंडिविजुअल को जवाब दे रहे थे कि आपका इख्तिलाफ आपस में हो जाता है कि देवबंदियत, बरेलवियत, जमात इस्लामी, अहले हदीस, ये जो अलग अलग मकातिब फिक्र हैं, तो मैं आपको समझाता हूं शॉर्ट में कि इनमें फर्क क्या है और हक पर कौन है। डिफरेंसेस इन द उम्मह एंड द स्ट्रेट पाथ, इख्तिलाफ उम्मत और सिरात मुस्तकीम। तो दिल में ख्याल हजरत को ये रहा होगा कि 1-2 घंटे में लिख करके भेज दूंगा, मगर लिखते गए 1 हफ्ते तक लिखते रहे, दूसरा कोई काम नहीं किया उस पूरा हफ्ता। जब भी लिखने का वक्त आता ये लिखते, और वो खत जो है लेटर, वो पूरी किताब हो गया। लेटर उसको लिखते वक्त हजरत कुतुब खाने में नहीं बैठे थे, किताबें खोलकर लिखने, एक इंडिविजुअल पर खत लिख रहे थे। और अकीदे की वो किताब है, बहुत मकबूल है। तो एकेडमिक उसमें डिस्कशन हजरत करना नहीं चाहते थे, एक आम आदमी पर खत लिख रहे थे, मगर उसका लेवल कितना ऊंचा हो गया उस किताब का, कितना ऊंचा लेवल कि दारुल देवबंद की सिलेबस में वो दाखिल हुआ। तो अकीदे में कितनी दस्तरस होगी हजरत को। मुझे और आपको कभी ऐसा ख्याल आया, इतना छोटा होने के बावजूद, कि कहीं मेरे अकीदे में कोई गड़बड़ तो नहीं, मैं किसी को जाकर के सुना दूं, किसी आलिम को, कि फरिश्तों के बारे में मेरे ये अकीदे हैं और किताबों के बारे में ये अकीदे हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं। इतना बड़ा आदमी जब अल्लाह की मारिफत सामने खुल जाती है तो खुद इतना छोटा महसूस होता है, खुद डरता है कि शैतान नफ्स चारों तरफ से है। तो वो कहता है कि अल्लाह, अगर अकीदे को लिखने में और बोलने में मैं तो यही समझ कर लिख रहा हूं और बोल रहा हूं कि ये सही है, लेकिन अगर गलती हो गई है तो इस पर मेरा हिसाब मत करना, मेरा अकीदा वो है जो आपने अपने नबी पर भेजा था। तज़किया हो जाने के बाद, तज़किया हो जाए तो तज़किया हो जाए। मेरे हजरत जो हैं, छोटे से छोटे आदमी से बड़ा छोटे को डांट देता है, वहां फॉर्मेलिटीज नहीं होती, इस्लाह मकसद होता है, मगर फौरन ख्याल आता था उनको कि मैंने आज इसको सबके सामने डांट दिया। तो ये हजरत का मजमून होता था कि भाई मौत का कोई भरोसा नहीं, अल्लाह के यहां खड़ा होना है, हर अमल का जवाब देना है, अगर मुझसे तुमको तकलीफ पहुंची हो तो माफ कर देना। और फिर बुलवाते थे कि कहो कि मैंने माफ कर दिया, ऐसे ही खामोश नहीं, अदब नहीं, कहो ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। छोटे से, अनपढ़ से, शागिर्द से, मुरीद से, तो तज़किये की भाई फिक्र करो। ये जो हमारे बुजुर्गान दीन के ऊंचे ऊंचे जो कारनामे हमें नजर आते हैं, जो हमें समझ में, ओहो ये ऐसी तवाज़ु, अल्लाह अकबर ये, अल्लाह अकबर ये, अल्लाह अकबर, यानी हमें समझ में नहीं आता इतनी लंबी नफलें कैसे वो पढ़ते थे, ऐसी तवाज़ु कैसे करते थे, ऐसा जुहद कैसे था इनकी जिंदगियों में। ये तज़किया हो जाता है, तज़किया के बाद सब कुछ आसान। हमें तो पता भी नहीं चलता कि हम नमाजें सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि नमाजों की वजह से हमारी इज्जत है। हम जमातों में सिर्फ इसलिए निकल रहे हैं कि जमातों में जाने की वजह से हमारी इज्जत है, नफ्स उस इज्जत की वजह से हमें जमातों में ले जाता है।
خانقاہ میں ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں صرف اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اس میں ہماری عزت ہے. یہ نفس جو ہے یہ سارے کام عزت کے لیے کروا رہا ہے, ہمیں تو یہ پتہ بھی نہیں چلتا. سہل ابن عبداللہ تستوری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. اللہ اکبر. امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی کے زمانے کے تھے. ان کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی عظمت کتنی ہوگی اس کا اندازہ لگاؤ. یہ واقعات ہم سنتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہم اپنے آپ کو اس طرح کے دیندار سمجھ رہے ہیں, تو قیامت کے دن دیندار لوگ تو ہماری حالت کو دیکھ کر ہنسیں گے. آئے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہا کہ ان لی الیک حاجتن, میں ایک ضرورت لے کر آیا ہوں. دونوں ایک زمانے کے, دونوں ہم عمر. تو آدمی جب ایک ہی زمانے کے ہوتے ہیں تو جلدی ایک دوسرے کو قبول نہیں کر پاتے, ایک دوسرے کی سپیریورٹی کو. ایک دوسرے کی سپیریورٹی کو قبول کرنے میں تین چیزیں بہت بڑی رکاوٹ ہیں, اور بھی رکاوٹیں ہیں مگر تین چیزیں بہت بڑی رکاوٹ ہیں. نمبر ایک, ہم پیشہ ہونا. ہم پیشہ, ایک ہی پروفیشن. ایک ڈاکٹر کے لیے دوسرے ڈاکٹر کی سپیریورٹی قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر ڈاکٹر کسی ڈاکٹر کی تعریف کرے تو سمجھنے کا کہ واقعی. سرجن جو ہے وہ کنسلٹنٹ کی بہت تعریف کرے گا, مگر سرجن کی تعریف کرے. کنسلٹنٹ سرجن کی بہت تعریف کرے گا, مگر وہ کنسلٹنٹ کی, اور کنسلٹنٹ بھی اس کی فیلڈ کے کنسلٹنٹ کی تعریف کرے. اور خاص طور پہ جب کہ دونوں ہم عمر ہو اور ایک ہی جگہ پر کام کر رہے ہو. ہم پیشہ ہونا. ایک عالم کی تعریف کرے, یہ بڑے کمال کی بات ہے. یہ قاری کی تعریف کرے, بہت کمال کی بات ہے. ایک تاجر دوسرے تاجر کے بارے میں کہے کہ بھائی بہت سچا آدمی ہے, معاملات میں بہت سچا آدمی ہے, ایسا میں نے تاجر نہیں دیکھا. یہ کمال کی بات ہے. ایک عالم اگر تاجر کی تعریف کرتا ہے تو اس کی تعریف کی وجہ سے ہمارے مقام میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. تو ہم پیشہ بہت بڑی رکاوٹ سپیریورٹی قبول کرنے میں. نمبر دو, ہم وطن. ہم وطن لیسٹر ہی میں ہے تو لیسٹر میں رہنے والے صاحب فضیلت کی فضیلت کو کبھی قبول نہیں کر سکتے. جو کرتے ہیں یہ کمال کی بات ہے. اب باہر سے کوئی اس سے کم درجے کا بھی آئے گا تو اسے پلکوں پر بٹھائیں گے, اور لیسٹر کا بہت اونچا ہوگا وہ نہیں دھیان میں آتا ہی نہیں. وہ دل اندر سے کہتا بھی ہے مگر قبول نہیں کرتے, دوسروں کے سامنے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم وطن ہونا یہ بھی بہت رکاوٹ ہے. اور تیسرا, ہم عمر ہونا, سیم ایج. بڑے کی سپیریورٹی تسلیم کر لیتا ہے اس سے کہ وہ تو بڑا ہی ہے, چھوٹے کی بھی تعریف کر لیتا ہے اس سے کہ پیٹرن شپ مل جاتی ہے چھوٹے کی تعریف کر کے. اپنے ہم عمر کی تعریف کرے کہ بھائی نہیں یہ مجھ سے آگے. تو سہل ابن عبداللہ تستوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے. یہ ہمارے جن کا تزکیہ ہو جاتا ہے ان کے لیے یہ سب آسان. امام اخفش رحمہ اللہ تعالی لغت اور عربیت کے بہت بڑے امام ہیں, اور دوسرے لغت اور عربیت کے بہت بڑے امام فرا ہیں. امام اخفش رحمہ اللہ تعالی اپنے شاگردوں کے ساتھ اس طرح اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور درس دے رہے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, بحث ہو رہی ہے. امام فرا رحمت اللہ, دیکھو وطن بھی ایک, پروفیشن بھی ایک, اور دونوں کی عمر بھی ایک. امام فرا رحمت اللہ علیہ آئے
تو امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ لغت اور عربیت کا سردار آ رہا ہے، مجھ سے یہ اونچا ہے، لغت اور عربیت کا سردار آ رہا ہے۔ تو امام اخفش نے یہ تعریف سنی کہ امام فرا میرے بارے میں، امام فرا نے یہ تعریف سنی کہ امام اخفش میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لغت اور عربیت کا سردار آ رہا ہے۔ تو جب وہ قریب آئے تو انہوں نے شاگردوں کی طرف کہا کہ نہیں، جب تک یہ زندہ ہے اس وقت تک میں سردار نہیں، سردار یہ ہے، تزکیہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے سارے واقعات ذہن میں آ جاتے ہیں اسی موقع پر سمجھانے کے لیے کہ بھئی دیکھو تزکیہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور اسی سے ہم غافل ہیں، اس لیے کہ شیطان اور نفس ہم اس سے غافل رکھتے ہیں۔ محنت کرتا رہے، جتنی محنت کرنی ہو، سونے کی محنت کرتا رہے، جب تک نیند نہ آنے کا سبب دور نہیں ہوگا نیند آئے گی نہیں۔ اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق نصیب ہونے میں جو رکاوٹ ہے کہ تزکیہ نہیں ہوا ہے تو محنت کرتا رہے۔ اب محنت کر رہا ہے مگر اخلاص ہی نہیں ہے، کرتا رہے، کوئی حرج نہیں۔ دوسرے لوگ تو زنا کر کے جہنم میں جائیں گے، تو نمازیں پڑھ کے جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ اخلاص کے بغیر جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ تو گناہ ہے، اس پر تو سوال ہوگا۔ دوسرے زنا کر کے، شراب پی کر جہنم میں جائیں گے، تو نماز پڑھ کے جہنم میں جا، تو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جہنم میں جا۔ اور ایک دوسری بات بھی عرض کر دوں کہ جب بھی کوئی انسان عمل کرتا ہے تو اس کے عمل سے یا تو روح کو نفع پہنچتا ہے یا نفس کو، یہ بہت باریک بات ہے۔ میں سبحان اللہ کہوں اخلاص کے ساتھ، کس کو نفع پہنچا؟ روح کو۔ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی، کس کو نفع پہنچا؟ روح کو۔ کسی نے شراب پی لی، کس کو نفع پہنچا؟ نفس کو۔ نفس اور روح، جو بھی عمل ہم کرتے ہیں، اگر گناہ کا کام ہے تو اس کا نفع نفس کو پہنچتا ہے، اگر اچھا کام ہے اس کا نفع روح کو پہنچتا ہے۔ اچھے کام سے روح طاقتور ہوتی ہے، نفس بیچارہ بھوکا رہتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ برے عمل سے نفس کو طاقت پہنچتی ہے، روح بیچاری بھوکی رہ جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ اب ہم نیک عمل کرتے ہیں تو روح کو نفع پہنچتا ہے، اور گناہ کرتے ہیں تو نفس کو نفع پہنچتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اخلاص کے بغیر، ریا کے ساتھ، یہ اچھی چیز ہے یا بری؟ اس کا نفع کس کو پہنچے گا، روح کو یا نفس کو؟ تو تزکیہ نہیں ہوگا، تزکیہ تو ہمارے اعمال جو ریا والے ہیں ان اچھے اعمال سے بھی نفس کو تقویت پہنچ رہی ہے اور وہ طاقتور بنتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب پوچھا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تصوف کیا ہے، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تصوف کی ابتدا ذکر سے ہے، تصوف کی ابتدا نماز سے ہے، تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اخلاص حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک تمہارے جتنے اعمال ہیں وہ تو نفس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، روح کو نہیں۔ جب اخلاص حاصل ہو جائے گا تب جا کر کے تمہارے اعمال کا فائدہ روح کو ہوگا، اور یہ اب ابتدا ہوگی، اب روح کو طاقت مل رہی ہے اور نفس کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور یہ چلتے چلتے پھر ان تعبد اللہ کأنک ترہ، یہ انتہا ہے اس کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اعمال کو چھوڑ دو، اعمال کرتے رہو اور اخلاص لانے کی کوشش کرو۔ اور اخلاص کیسے آئے گا؟ تزکیہ سے، کسی شیخ سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے سے۔ سہل ابن عبداللہ تستوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء میں سے، بڑے بزرگ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی میں اگر کچھ تواضع کا غلبہ آ بھی جاتا ہے تو تنہائی میں بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے میں چھوٹا نہ ہو جاؤں۔ سب کے سامنے کہا ان لی الیک حاجتن، حضرت میں ایک غرض لے کر آیا ہوں۔
بتائیے کیا پہلے وعدہ کرو کہ آپ اس کام کو کرو گے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے ہو سکے گا تو کروں گا، کہ نہیں وہ کام ایسا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، وعدہ کرو پہلے تو ہی بتاؤں گا. کہ بہت اچھی بات ہے، چلو بھائی وعدہ کرتا ہوں کہ کروں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم حدیث پڑھانے والوں کو کس نظر سے آج دیکھتے ہیں، حدیث پڑھنے والوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. کہا کہ اخرج الی لسانک الذی تحدث به احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبلہ. آپ اس زبان کو نکالیے، آپ اپنی اس مبارک زبان کو نکالیے جس سے صبح و شام آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کیجئے، اس سے کہ آپ کی زبان اتنی مبارک ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ہونٹوں سے اس کا بوسہ لوں. ہمیں بھی کبھی خیال آیا کہ حافظ قرآن ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں کئی جگہ پر یہ چیز ملتی ہے کہ ان کے مریدوں میں سے کسی کی زبان سے کوئی بہت اچھی بات نکل گئی تو حضرت یہ فرماتے ہیں میرے پیارے آ میرے پاس آ جا، میں تیرے منہ کو چوموں. تو میں سوچتا ہوں کہ ان حضرات کو خیر سے کتنی محبت تھی کہ مرید کی زبان سے کوئی خیر کی بات نکلی، اچھی بات جو حضرت کو اچھی لگی تو کہا میرے پیارے میں تیرے منہ کو چوموں. کہ اس منہ سے یہ ہونٹ اس قابل ہے کہ ان کو چوما جائے گا، اس سے خیر کی بات نکلی. اور شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو چھوٹے آدمی نہیں، بہت اونچے درجے کے آدمی، بہت اونچے درجے کے آدمی شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ. آخرت ہی میں پتہ چلے گا کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے. چھوٹے آدمی نہیں. ان کے چچا حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان پر خط لکھتے ہیں اور اس خط میں کئی خطوط چھپے ہیں، بار بار لکھتے ہیں کہ میں تو تمہارے سہارے سے چل رہا ہوں، میری دستگیری کیجیے، دعاؤں کے ذریعے توجہات کے ذریعے میری مدد کیجیے. چچا اپنے مقام کو پہچانتے تھے. اسی لیے مظاہر علوم سہارنپور جیسے مدرسے میں ان کو جب شیخ الحدیث بنایا گیا، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت سب کے بڑے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی وہ بڑے. تو حضرت کی عمر 30 سال کی ہوگی، اور سہارنپور یا دیوبند میں کسی کو شیخ الحدیث بنایا جائے تو علم کو دیکھا جاتا ہے، تقوی کو دیکھا جاتا ہے، سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو ان کو شیخ الحدیث بنایا گیا. 30 سال کی عمر میں، 30 سے کچھ کم و بیش، کچھ 1-2 سال زیادہ ہو سکتا ہے، 1-2 سال کم. اور حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت چہیتے تھے، خادم خاص ان کے والد، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ دونوں چچا بھتیجے بھی ہوتے ہیں، اور دونوں ایک ہی شیخ کے خلیفہ بھی ہیں، ایک ہی شیخ کے مرید اور خلیفہ، اور دونوں مولانا یحییٰ صاحب کے شاگرد بھی ہیں. اور پھر دونوں ویوائے اور سمدھی بھی ہوئی، اس سے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شادی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کے ساتھ ہوئی. اور مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ روحانیت میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے، سب ان کے سامنے گردن جھکا دیتے تھے. چھوٹی عمر میں ان کا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کا چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا. تو یہ جب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 18 سال کی ہوگی، اس وقت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی پر خط لکھا. اس خط میں یہ تھا کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ بھئی تو آتا نہیں آتا نہیں آتا نہیں. تو زکریا کی تربیت کی بیڑی میرے پاؤں میں تھی، اسے چھوڑ کر میں کہیں جا نہیں سکتا تھا، کہیں گئے نہیں، ساتھ ہی رکھا حضرت شیخ کو. اور
تربیت جو فرمائی، اللہ اکبر. تو 18 سال کی عمر میں یہ کہا کہ اب اس کی تربیت سے چونکہ میں فارغ ہو گیا ہوں اس لیے آ سکوں گا. یعنی 18 سال کی عمر میں مولانا یحییٰ صاحب یہ گواہی دے رہے ہیں کہ زکریا اب کمال کے درجے کو پہنچ گیا ہے. 18 سال، اور انتقال کب ہوا؟ 86 ایئرز کی عمر میں ہوا. تو جو 18 سال کی عمر میں کمال کے درجے کو پہنچا ہو، اس کے بعد وقت تک کے تمام مشائخ کی اسے توجہ حاصل ہوئی ہو، اور پوری زندگی ایک ایک لمحہ اللہ کے دین کی خدمت میں گزری ہو، تو 18 سال سے لے کر 86 ایئرز کی عمر تک میں ترقی کتنی کی ہوگی. اسی لیے جب 56 ایئرز کی عمر تھی ان کی، 56 ایئرز کی عمر حضرت شیخ کی، یعنی 30 سال انتقال سے پہلے، تو اس وقت تک ہمارے جو سب سے بڑے تھے، جن کے پاس حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جایا کرتے تھے خادمان، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ کہا کہ مولوی زکریا اس وقت 56 ایئرز کی عمر میں مولوی زکریا اس وقت روحانیت کے اس مقام پر ہے جس مقام پر حضرت گنگوہی انتقال کے وقت تھے. تو باقی 30 سال میں کتنی ترقی کی ہوگی. تو میں یہ عرض کرتا یہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ تعالی، ان کا یہی قصہ کہہ کر بات ختم کروں گا. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ تعالی بڑے اونچے پائے کے بزرگ، اللہ تعالی شانہ سے تعلق اتنا بڑھ گیا تھا اور دل اتنا روشن ہو گیا تھا، اتنا کھل گیا تھا. ہم لوگوں سے اللہ نے پوچھا تھا کہ نہیں کہ الست بربکم، اور ہم سب نے کہا تھا کہ نہیں کہ جی ہاں. اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ نہیں کہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا. تو قیامت کے دن اگر ہمیں وہ یاد نہیں آئے گا وہ وعدہ، تو ہم تو اللہ کو یہ کہہ دیں گے کہ نہیں 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 ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ہمیں تو کچھ بھی یاد نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن وہ سب منظر ہمارے سامنے آ جائے گا عالم ارواح کا، کہ ہم عالم ارواح میں روحوں کی شکلوں میں تھے اور اللہ نے ہم سے پوچھا تھا. اسی لیے تو اللہ کہیں گے کہ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ تو ہم کہیں گے کہ ہاں آپ نے وعدہ لیا تھا. سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس وقت دنیا میں عالم ارواح میں اللہ تعالی شانہ نے جب سوال پوچھا تھا، وہ نقشہ میرے سامنے ہے، اور میرے دائیں کون تھا، بائیں کون تھا، آگے کون تھا، پیچھے کون تھا، یہ بھی مجھے معلوم ہے. بہت اونچے پائے کے بزرگ سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ تعالی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، جماعتوں میں جاتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، عمامہ پہنتے ہیں، جبہ پہنتے ہیں، پتہ نہیں ہماری نیتیں کیا ہوتی ہیں، ہماری نیتیں کیا ہوتی ہیں. اسی لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ آج کل خانقاہوں میں دیکھو بس بولنا اور سننا، بولنا اور سننا، اس میں مزہ آتا ہے نا. دعوت و تبلیغ میں دیکھو بس بولنا اور سننا، بولنا اور سننا، مزہ آتا ہے نا اس میں. اور پہلے بولتے سنتے کم تھے، اعمال زیادہ کرتے تھے. سنتے اتنا تھے، کام اتنا کرتے تھے. اور آج کل ہم سنتے بولتے اتنا ہے اور کام اتنا. بھائی کسی کے سامنے تقریر کرنے کی بہت آسان، مجلس جمع کر کے بیٹھ گئی بہت آسان، 2-4 ساتھیوں کو لے کر کے بہت آسان. وہ بھی حظ نفس میں مبتلا ہے، ان کو بھی لطف آ رہا ہے کہ بھئی کہاں 2 رکعت پڑھتے، کہاں تلاوت کرتے. اور جو بول رہے ہیں بس ان کا تو اللہ ہی محافظ، اس لیے کہ وہ تو اس وقت اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں بولنے والے، واللہ ہی بہتر. اسی لیے قیامت کے دن بہت سے بولنے والے، یعنی داعی، معلم، مبلغ، مدرس، شیخ، یہ جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے اور بہت سخت عذاب ہو رہا ہوگا. تو وہ جو سامنے بیٹھنے والے لوگ تھے وہ کہیں گے کہ آپ تو ہمیں اچھائی کی طرف بلاتے تھے، برائی سے روکتے تھے، اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ بس ہم وہی کرتے تھے، اس کے علاوہ ہمارا دوسرا کوئی کام نہیں تھا، بس وہاں بہت بڑی بڑی باتیں ہم کرتے تھے. گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو. تو لوگوں کو تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ بھئی یہ ہمیں اتنا زیادہ کہتے تو یہ کتنے بچتے ہوں گے، مگر پیچھے ہم گناہ کرتے تھے. یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، تم کو کرنے کے لیے کہتے، تم کو ایسا ہی لگتا تھا کہ یہ خود تو کرتے ہی ہوں گے،
نہیں بالکل اس کے خلاف ہماری زندگی تھی. اسی لیے شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ مبلغین حضرات کو، دائی حضرات کو، علماء کو، مشائخ کو، معلمین کو یہ کہتے تھے کہ روزانہ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ خلوت میں چلے جاؤ، تنہائی میں، جس میں آپ اور اللہ کے سوا کوئی نہ ہو. بیٹھ کر ذکر کرو، بیٹھ کر تلاوت کرو، بیٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو، اللہ سے اپنا کنیکشن جوڑو. اور وہ یہ فرماتے تھے حضرت یہ فرماتے تھے کہ جو خلوت میں آتا ہے، خلوت میں 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ اس کا کنیکشن اللہ سے ہو جاتا ہے. پھر علوم اللہ کی طرف سے اترتے ہیں، علوم، تو وہاں سے علوم کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. پھر دل سے زبان پر جو بات آتی ہے اس سے نور پھیلتا ہے. اور اللہ سے کنیکشن نہیں ہوتا، اور واز واز واز، بیان بیان بیان، اللہ سے کنیکشن نہیں، تو چشمے نہیں پھوٹتے. اور چشمے نہیں پھوٹتے تو کتابوں میں دیکھا ہوا، دوسروں سے سنا ہوا، وہ جو کچھ ہوتا ہے اسی کو بیان کرتا رہتا ہے، اور وہ محدود ہوتا ہے. جب وہ ختم ہو جاتا ہے، ختم، اس میں نور نہیں ہوتا، وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس میں پھر گندگی آتی ہے. جیسے ایک کنواں ہے، اس میں چشمے پھوٹے ہوئے ہیں، 1 ڈول پانی آپ نکالو گے تو وہاں 2 ڈول اور آ جائے گا، تو پانی ہمیشہ کلین رہے گا. اور ایک آپ کھڈا کھودو اور اس میں بارش کا پانی گرنے دو، پہلی ڈول نکالی صاف، دوسری ڈول نکالی صاف، تیسری ڈول نکالی تھوڑا گدلا، چوتھی ڈول نکالی اور گدلا، 5ویں ڈول نکالی مٹی. تو شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہدایت کے پھیلنے کے بجائے گمراہی پھیلے گی. اس لیے کہ ریا کی گندگی ہے، ریا کی گندگی، اس میں پھر خود رائی آ جاتی ہے. شریعت مطہرہ کی غلط تشریح، قرآن اور حدیث کا غلط مطلب بیان کر رہا ہے، یہ گندگی آ رہی ہے. اس لیے کہ وہاں تو کنیکشن ہے نہیں کہ صحیح تشریح بیان کرے گا. اپنا جو ایک خود ساختہ مائنڈ بنا ہوا ہے، اسی کے مطابق قرآن آیات کو چسپا کر کے اپنی بات کو ثابت کرتا چلا جائے گا، تحریف کرے گا، قرآن میں حدیث میں تحریف کرے گا. پر ہمارا زمانہ صلح الکل کا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہتا نہیں. اور اگر ایسے اچھے علماء ہماری بات سن بھی نہ رہے ہو تو پتہ بھی کیا ہے. اسی لیے وہ مشائخ کے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مشائخ بڑے خوش نصیب ہیں جن کی مجلسوں کے اندر اہل علم بیٹھے ہوئے ہوں. اور یہ دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ ہاں یہ ٹھیک جا رہا ہے. اس لیے کہ اگر یہ کچھ گڑبڑ کرتا حدیث اور قرآن میں تو یہ علماء اس کی مجلس میں آ کر نہ بیٹھتے یا اس کو کہتے. سہل ابن عبداللہ تستوری رحمہ اللہ تعالی کبار اولیاء میں سے، اللہ ہمیں قیامت کے دن ان کی رفاقت عطا فرماوے، ان کا فیض ہمیں نصیب فرماوے، ان جیسی زندگی ہمیں عطا فرماوے. کہنے لگے کہ ایک مرتبہ جہاد کے لیے اعلان ہوا. میں نے جو کہا نا کہ یہ شیطان اور نفس، پتہ نہیں ہماری تو نمازیں بھی قیامت کے دن اجر و ثواب والی بنے گی یا کھوٹی. بھائی دیکھو، دکان میں اگر کوئی سکہ لے کر جاتا ہے، سکہ، اور کھوٹا سکہ ہوتا ہے تو مجرم ہوتا ہے یا نہیں؟ 50 پاؤنڈ کے نوٹ کو یوں کر کے دیکھتے ہیں لوگ، اگر گڑبڑ ہوتی ہے تو روک لیتے ہیں کہ پولیس کو بلاؤ. پوری ایک آپ گڈی لے جائیں 50 پاؤنڈ کے نوٹ کی، 1000 2000 پاؤنڈ، اور کسی کے یوں رکھیں اور اگر گڑبڑ ہوگی اس میں تو روکتے ہیں کہ پولیس کو بلاؤ. تو یہ ہمارے جو اعمال ہیں، اعمال کا جو ثواب اوپر جاتا ہے، اعمال جو اوپر جاتے ہیں اس میں اخلاص نہیں ہوگا تو ایک کھوٹی نوٹ ہے، کھڑا کر دیا جائے گا. ٹھہر جا بھائی، اس لیے کہ وہ تو زنا کی شکل میں گناہ لے کر آیا ہے، تو نماز کی شکل میں لے کر آیا، تو خیرات کی شکل میں لے کر آیا. تو سہل ابن عبداللہ تستوری رحمت اللہ علیہ نے نیت کر لی کہ ہاں بھائی جہاد میں ہم بھی جائیں گے، جہاد ہونے والا ہے، ہم بھی جائیں گے لڑنے کے لیے، اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے. دیکھو غور سے سننا، اس لیے کہ یہ مضامین ہمارے لیے بہت مشکل سمجھنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس لیول پر ابھی پہنچے ہی نہیں ہیں. جب لیول پر نہیں پہنچے تو کیسے سمجھ میں آئیں گے یہ مضامین؟ تو تیاری شروع کر دی انہوں نے، گھوڑا، ہتھیار، خوراک. مگر یہ حضرت جی اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے. وہ اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کرتے تھے بتاؤں میں آپ کو.
جیسے ایک باپ گھر میں ہالیڈے کے دن اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا 1 گھنٹے کے لیے پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤ، پھر ہم پارک میں جائیں گے، تو 1 گھنٹے کے لیے دیکھتا رہتا ہے کہ بچہ کیا کرتا ہے. وہ باپ بھی اپنا کچھ کام کر رہا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کر پڑھ رہا ہے یا نہیں. ان کی نظر میں نفس ایسا ہی تھا، 24 گھنٹے نگرانی رہتی تھی. تو اچانک ان کو خیال آیا کہ میں جہاد کے لیے تیار ہوا. جہاد میں تو جان بھی جا سکتی ہے، پھر گھر سے نکلنا، میدان میں رہنا، گرمی، سردی، بارش، سکون نہیں ملتا، ہر جگہ لوگوں کے ساتھ سونے کا یہ وہ. تو نفس کو تو چاہیے تھا کہ کچھ بہانے کرتا. 1 ہفتے کے بعد ہم جوائن ہو جائیں گے لشکر کے ساتھ، گھر میں بیوی بیمار ہے فنا، مگر نفس بالکل جانے کے لیے تیار ہے. محاسبہ کیا نفس کا کہ نفس بالکل جانے کے لیے تیار ہے. تو ہمیں جب بہت انشیرہ ہوتا ہے کسی اچھے کام کو کرنے کا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان بہت ہائی ہے، معرفت بہت اونچی ہے، روحانیت میں بہت اونچی ترقی ہماری ہوئی ہے. اس لیے کہ دیکھو 4 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی رکاوٹ نہیں. اپنے شیخ کے پاس پورا رمضان گزارنے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی رکاوٹ نہیں. مگر وہ لوگ نفس کا محاسبہ کر بیٹھے اور بیٹھ کر کہا کہ نفس تو بڑا سست ہوتا ہے، یہ جہاد کے لیے کیوں روک نہیں رہا ہے، کیوں تیار ہو گیا ہے؟ کوئی گڑبڑ ہے. دیکھا اصلاح اس طرح ہوتی ہے اور جنت میں اس طرح جایا جاتا ہے. کوئی گڑبڑ ہے، یہ سپورٹ کیوں کر رہا ہے مجھے، یہ مجھے روک نہیں رہا ہے، بہانے نہیں کر رہا ہے، دل دماغ میں کچھ نیگیٹو خیالات نہیں ڈال رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ سپورٹ کر رہا ہے کہ یس یو شوڈ گو. کیوں؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا یقیناً کوئی فائدہ ہے، اسی لیے یہ مجھے لے جانا چاہتا ہے. وہاں اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ سوچا 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 سوچا، ہاں اب سمجھ میں آیا، اب سمجھ میں آیا. میں صوم داؤد کا پابند ہوں. 1 دن روزہ 1 دن افطار، 1 دن روزہ 1 دن افطار، 1 دن روزہ 1 دن افطار. اور مجاہد جب جہاد کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ روزے نہ رکھیں تاکہ قوت ہو، طاقت ہو اور دشمن سے لڑ سکے. تو کہ یہ نفس جو ہے وہ روزے رکھ کر تھک گیا ہے تو روزے سے چھٹی چاہتا ہے. تو یہ خوش ہو گیا کہ سہل ابن عبداللہ تستوری تو شریعت کے پابند ہے، تو جہاد میں نکل جائے گا تو 2 ہفتے 3 ہفتے جب تک یہ جہاد میں رہے گا روزے سے تجھے چھٹی مل جائے گی، اس لیے مجھے لے جا رہا ہے. یہ حضرت نے سمجھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس لیے مجھے لے جا رہا ہے. جب یہ بات پکڑ لی حضرت نے تو حضرت نے فرمایا کہ نالائق، جہاد میں روزہ رکھنا حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، اس لیے تجھے جہاد میں بھی لے جاؤں گا اور صوم داؤد کا پابند بھی رکھوں گا. پھر بھی کچھ نہیں کہا کہ نہیں، روزے کا مسئلہ نہیں، کوئی اور مسئلہ ہے. کیا ہوگا کیا ہوگا، کیا فائدہ اس کا ہوگا؟ پھر محاسبہ کیا. محاسبہ کیا تو ایک اور بات میں کہا اچھا میں اس کو اختلاط سے بچاتا ہوں، پبلک کے ساتھ بہت ملتا جھلتا نہیں، جتنی ضرورت اتنا ہی، باقی تنہائی میں اپنے کام میں. اور جہاد میں تو پورا لشکر ہوگا تو ابراہیم بھائی سے ملاقات ہوگی، اسماعیل بھائی سے ملاقات ہوگی، احمد بھائی سے ملاقات ہوگی، رضوان بھائی سے ملاقات ہوگی، ذرا مجلس رہے گی، گپ شپ رہے گی. تو یہ جو مس کر رہا ہے اختلاط کو، اس کا جی چاہتا ہے کہ کہیں سے مجھے اختلاط ملے. بہت دنوں سے یہ اختلاط نہیں کرنے سے چلو جہاد میں چلے جاتے ہیں تاکہ اختلاط مل جائے وہاں، اس لیے یہ مجھے لے جا رہا ہے. تو کہا کہ نالائق، تجھے جہاد میں بھی لے جاؤں گا، روزے بھی رکھواؤں گا اور ایک کونے میں پڑاؤ ڈالوں گا، کسی سے ملنے بھی نہیں دوں گا. کوئی فرق نہیں آیا، ابھی بھی تیار ہے وہ جانے کے لیے. سہل بن عبداللہ تستوری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز پڑھی. دیکھو ان لوگوں کو کتنا اہتمام تھا، نفس شیطان. 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کر سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ سے آہوزاری کی کہ اے اللہ، یہ نفس بڑا مکار ہے، میں جہاد میں جا رہا ہوں تو جہاد میں کوئی بھی جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے تو ذرا بچوں میں دل اٹکے گا، تھوڑی دیر کے لیے بیوی میں، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اٹکے، یہ تو بالکل اٹک نہیں رہا ہے.
یہ بالکل ادھر مجھے لے جانا چاہ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا مکر ہے، کیا پلان ہے؟ اس کو وہاں کیا فائدہ نظر آ رہا ہے؟ آپ میرے اوپر کھولیے کہ اس کی کیا چاہت ہے جو میری چاہت کے خلاف ہے۔ جب بہت روئے دھوئے تو اللہ تعالی شانہ نے کھولا اس کا مکر۔ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، القاء فرمایا سہل ابن عبداللہ تستوری رحمت اللہ علیہ کے قلب پر، سینے پر، دل پر، کہ یہ سہل، یہ تیرے نفس کا مکر یہ ہے کہ وہ اندر اندر یہ سوچ رہا ہے کہ جہاد میں جاؤں گا اور کسی دشمن کی تلوار گردن پہ گرے گی تو یہ روزانہ میرے اوپر ہزاروں تلواریں چلاتا ہے، وہ ساری تلواریں ختم ہو جائے گی۔ یہ تہجد میں تلوار چلاتا ہے کہ اٹھ، یہ کھڑا کر دیتا ہے اور لمبی لمبی نفلیں پڑھتا ہے، یہ تلوار چلتی ہے۔ پھر یہ روزے رکھواتا ہے، یہ تلوار اختلاط سے بچاتا ہے، یہ تلوار آنکھوں کی حفاظت کرواتا ہے، یہ تلوار۔ یہ جو میرے اوپر روزانہ تلوار 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 چلاتا ہے، اب میں تنگ آ گیا ہوں۔ اچھا ہے کہ یہ جہاد میں چلا جاوے اور جہاد میں یہ شہید ہو جاوے، اس کے اوپر تلوار آئے گرے اس کی گردن کے اوپر، تاکہ یہ ہزاروں تلواروں سے میں بچ جاؤں، اس لیے یہ جہاد میں لے جانا چاہتا ہے۔ باریک بات ہے، مگر یہ مکر جو ہے، اللہ اکبر، بہت، شیطان اور نفس ایسے دو دشمن ہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، دیکھو ویسے تو دشمن تو ہمارا ازلی ابدی شیطان ہے، جہاں تک نفس کا تعلق ہے تو یہ نفس امارہ ہے تو ہمارا دشمن، نفس لوامہ ہے تو آدھا آدھا، کبھی گڈ موڈ میں ہے تو ہمارا، بیڈ موڈ میں ہے تو شیطان کا، اور نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ بہت اچھا ہو جاتا ہے، ہمارا دوست ہو جاتا ہے۔ پھر تو نفس کی حالت ہے۔ شیطان تو ہمیں، وہ کبھی اللہ نے سب کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے کہا، سب کے ساتھ نرمی کرنے کے لیے کہا، غیر مسلموں کے بارے میں بھی نرمی کے لیے کہا، مگر شیطان کے لیے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یہ تمہارا ہمیشہ کا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھنا، کبھی بھی اس کے بارے میں غفلت میں مت رہنا۔ شیطان دشمن تو اصل تو شیطان ہے، مگر یہ نفس ہے نا، نفس یہ بگڑا ہوا ہو، نفس جو ہے یہ جب بگڑا ہوا، غور سے سننا، یہ نفس بگڑا ہوا ہوتا ہے تو پھر شیطان جو ہے وہ ہیوک کریٹ کر سکتا ہے، بہت آسانی سے ہمیں مار سکتا ہے۔ جیسے دو لشکروں کی لڑائی ہے آپس میں، دو ملکوں کی، اور اگر ایک ملک کے لشکر میں کچھ غدار پیدا ہو گئے، یہ لشکر تباہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کا آدمی ہی ان کے ساتھ مل گیا ہے۔ تو ہمارا نفس مطمئنہ اگر نفس امارہ ہو کر شیطان کے ساتھ مل جائے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اگر ہمارا نفس مطمئنہ ہو جائے تو پھر شیطان کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے، اور تزکیہ میں یہ نفس ہی کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی یہ اصل تو یہ نفس ہے، اصل تو شیطان ہے، مگر حضرت فرماتے تھے کہ اصل نفس ہے۔ اصل نفس کا کیا مطلب کہ نفس اگر ٹھیک ہو جائے تو شیطان کا حملہ نہیں چلے گا، اور فرماتے تھے کہ شیطان کے اوپر تو دوسرا شیطان نہیں تھا نا، تو حکیم الامت فرماتے تھے کہ شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ شیطان کے اوپر تو دوسرا شیطان نہیں تھا، تو شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ شیطان کے شیطان بننے سے پہلے تو خیر ہی تھی، کوئی برائی نہیں تھی، شیطان بنا پھر برائی آئی، تو شیطان کے شیطان بننے سے پہلے تو کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا، تو شیطان کو کس نے بہکایا اور ورگلایا؟ نفس نے، اس کا نفس برا تھا، تو نفس نے اندر سے ورگلایا کہ آدم بڑا ہو گیا، تو چھوٹا ہو گیا، اتنے سالوں کی تیری عبادت، تیرے سجدے، آدم کا کتنا اعزاز ہوا، یہ دل میں حسد پیدا کیا، کبر پیدا کیا، اور حسد اور کبر کے ذریعے شیطان کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے اس نے پھینک دیا۔
خیر یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے. میں جو آپ حضرات کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، جو اصل میں مختصر بات کہنا چاہتا تھا مگر پھر لمبی بات ہو گئی. میں اسے آپ حضرات کی حسن طلب اور خلوص نیت کا ثمرہ سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، ورنہ طبیعت جو ہے بہت بھاری ہے اور بہت تھکا ہوا رہتا ہوں. ذہن بھی تھکا ہوا رہتا ہے، پورا بدن بھی. تو ان کو جب کھڑا کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بولنے کا ارادہ نہیں ہے، اس لیے ان کو کہتا ہوں کہ آپ کچھ پڑھ کر سنا دیجیے. مگر بات چل پڑتی ہے اور اسے بھی بہت سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اصل جو میں یہ کہہ رہا تھا وہ یہ کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہم اچھائی کریں اور برائی سے بچیں. ہم یہ چاہتے ہیں مگر نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ ہمارا تزکیہ نہیں ہوا ہے. اگر ہمارا تزکیہ ہو جائے، اگر ہمارا تزکیہ ہو جائے تو نیکی ہی نیکی ہوگی، نیکی ہی نیکی ہوگی، نیکی ہی نیکی ہوگی. اور ہر نیکی پر، چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے پبلک کے سامنے ہو، اس نیکی کی وجہ سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ریا نہیں، کبر نہیں، عجب نہیں، بلکہ اسے اللہ کی طرف سے بشارت سمجھے گا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ایک نعمت مجھے ملی ہے، یہ عبادت. اور اگر کبھی کبھار اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کرے گا؟ وہ فوراً استغفار، تزکیہ ہو جائے تو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرمائی ہے، اللہم اجعلنی، یہ اللہ مجھے بنا دے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اذا احسنوا استبشروا، کہ جب وہ نیک کام کرے تو وہ اسے بشارت سمجھے، وہ اسے اپنا کمال نہ سمجھے، وہ بشارت سمجھے. وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، اور جب ان سے برائی ہو جائے تو وہ استغفار کریں. یہ تزکیہ ہو جائے گا تو یہ کیفیت ہو جائے گی. اصل تو تزکیہ ہے، اصل تزکیہ. صرف بیعت ہو جانے سے تزکیہ نہیں ہو جاتا، بیعت ہو جانے سے تزکیہ نہیں ہو جاتا، یہ بات یاد رکھو. کسی کو اپنا شیخ بنا لینے سے تزکیہ نہیں ہو جاتا، کسی کا مرید بن جانے سے تزکیہ نہیں ہو جاتا. شیخ کے بتلائے ہوئے معمولات اور ذکر و اوراد پڑھنے سے تزکیہ نہیں ہو جاتا. اس کا جو تھوڑا بہت نفع ہونے والا ہوگا، جو آخرت میں اجر و ثواب ملنے ہوگا، تزکیہ نہیں ہوتا. اور تزکیہ نہیں ہوتا تو کفر کا بھی اندیشہ ہے، اس سے کہ اندر سے بیمار ہے. بھئی ایک آدمی بیمار ہے، اسے ہوا تو ہے فلو، مگر آگے جا کر یہ نیمونیا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بڑا انفیکشن ہو سکتا ہے. ہر طرح کا خطرہ ہے، ہر قسم کا خطرہ ہے. کفر کا بھی خطرہ ہے، نفاق کا خطرہ ہے، شرک کا خطرہ ہے. تزکیہ، اصل تزکیہ، تزکیہ پر محنت. تو صرف بیعت ہو جانے سے تزکیہ نہیں ہوتا، شیخ کی مجلس میں بیٹھے رہنے سے تزکیہ نہیں ہوتا، اور ذکر و اذکار کرنے سے تزکیہ نہیں ہوتا. تزکیہ کے لیے پورا پیکیج ہے. کسی کو اپنا شیخ بناؤ، اس کے بتلائے ہوئے معمولات کو دھن اور دھیان کے ساتھ پورا کرو، اس کی صحبت میں جا کر عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، طلب کے ساتھ محتاج بن کر بیٹھو، اور گناہوں سے بچنے کا ہر ممکن مجاہدہ، اور گناہوں سے بچنے کا ہر ممکن مجاہدہ کرنے کے بعد بھی فیل ہو جائے تو شیخ کو اطلاع اور شیخ جو بتلائے اس کی اتباع. یہ پورا پیکج ہے تزکیہ کے لیے. اب کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اسے ضرورت ہی نہیں سمجھا اور کسی شیخ کا انتخاب ہی نہیں کیا. جو بیعت ہو گئے ہیں وہ ان تین قسموں میں سے بیعت ہو گئے ہیں، بس ختم ہو گئی بات. بیعت بھی ہو گئے ہیں اور شیخ کے پاس بار بار جاتے ہیں، مگر عظمت نہیں، محبت نہیں، طلب نہیں، محتاج نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو شیخ کے مقربین میں سے ہیں تو ہم تو پہنچ گئے ہیں وہاں. شیخ کے پاس بار بار جا رہے ہیں محتاج بن کر، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، طلب کے ساتھ، مگر شیخ کے بتلائے ہوئے معمولات کی پابندی نہیں ہے. معمولات کی پابندی بھی ہے، شیخ کے پاس جا بھی رہے ہیں مگر گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ نہیں ہے. گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ بھی ہے
मगर इत्तिला और इत्तिबा नहीं है। इत्तिला नहीं, बताते नहीं कि मेरी ये हालत है, और बताते हैं तो उधर से जो इंस्ट्रक्शन आता है उसकी इत्तिबा नहीं है। ये पूरा पैकेज तब जाकर के तज़किया होगा। अल्लाह ताला में अमल की तौफीक दे, अमल की तौफीक दे। मैं तो असल में इस तकरीर की बुनियाद पर जो पढ़ी जा रही थी इसी एक बात बताना चाहता था, मगर अल्लाह ने बहुत काम की बातें कहलवा दी। अल्लाह मेरे लिए भी नाफे बनाए, आप सब दोस्तों के लिए। भाई अमल करो, कामयाबी काम से होगी, न कि हुस्न कलाम से होगी, फिक्र के एहतिमाम से होगी, जिक्र के इल्तिजाम से होगी। अरबी में कहते हैं मन जद्द वजद, जो कोशिश करता है वो जरूर पाता है। वबिल जिद्द तुक्तसबुल माआली, कोशिश और मेहनत के जरिए बुलंद मर्तबे हासिल किए जाते हैं। वबिल जिद्द तुक्तसबुल माआली, वबिल कद्द वबिल जिद्द तुक्तसबुल माआली, बुलंद मर्तबे हासिल किए जाते कोशिश और मेहनत से। मन तलबल उला सहिर लयाली, जो बुलंदियों को चाहता है वो रातों को सो नहीं जाता, वो रातों को जागता है। यानी दिन को तो मेहनत करता ही है, रातों को भी जागता है। अल्लाह ताला शानुहु हमें यहां लाते हैं, हम एक दूसरे से इस्लाह नफ्स की, तज़किये की बातें करते हैं, हमें वो बातें समझ में भी आती हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला शानुहु हमें अपना बनाना चाहते हैं। अगर अल्लाह बनाना न चाहते तो हमें ये बातें क्यों सुनवाते, यहां क्यों लाते, हर हफ्ते क्यों लाते, ये बातें दिल दिमाग में क्यों उतारते? इसका मतलब ये कि अल्लाह तो हमारे साथ दोस्ती करना चाहता है, मगर हम ही अल्लाह से दोस्ती नहीं करना चाहते। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहू फरमाते हैं कि अल्लाह मेरी इज्जत के लिए यही काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं, और मेरे फख्र के लिए यही काफी है कि तू मेरा परवरदिगार है। इज्जत और फख्र के लिए और क्या चीज चाहिए? इसका मतलब यह है कि इज्जत और फख्र के लिए जो सबसे ऊंची चीजें दुनिया में है वो अल्लाह ने सबको दी है, चाहे सदर ममलकत हो, चाहे किसी देहात के झोंपड़े में रहने वाला गरीब आदमी हो। ये अल्लाह मेरी इज्जत के लिए इतना काफी है कि मैं तेरा बंदा, और मेरे फख्र और प्राइड के लिए इतना काफी है कि तू मेरा परवरदिगार। फिर कहते थे कि ये अल्लाह तू तो मेरे लिए वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूं, तू तो मेरे लिए वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूं, बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। मैं जवानी ही से दुआ जब करता हूं तो उसमें एक जुमला ये होता है कि अल्लाह वैसा बना दे जैसा तू देखना चाहता है, वैसा बना दे जैसा तू देखना चाहता है। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की इस दुआ पर मेरी नजर पड़ी तो दिल इतना खुश हुआ कि ये तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की दुआ है कि तू तो वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूं। मैं सुबह उठ करके चाय चाहता हूं तो तैयार होती है, फजर नहीं पड़ी है मैंने, तेरी नाफरमानी की है, फिर भी चाय तैयार, नाश्ता तैयार। और नाश्ते में मैंने देखा कि अंडा है और मेरा जी चाहा कबाब खाने को, तो मैंने बेगम से कहा कि आज तो अंडा खाने को जी नहीं चाहता, कबाब है कि नहीं? तो तू कबाब खिलाता है, तू तो वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूं। हम बीमार होते हैं तो कैसे कैसे तरीके से अल्लाह ताला शान हमारे लिए इलाज का इंतजाम फरमाते हैं। हम बीमार होते हैं और अल्लाह की हिकमत होती है कि मेरा बंदा कुछ अरसे तक इसी हालत में रहे, और उसमें उस बीमारी से अल्लाह हमारी रूहानी तरबियत फरमाते हैं। सोच बदलता है अल्लाह, लेटे लेटे हम सोचते हैं, हमारे ख्यालात बदलते हैं। अल्लाह अकबर, बीमारी के जरिए हमारी रूहानी तरबियत फरमाते हैं। तो हम बीमार होते हैं, अल्लाह हमारे लिए इलाज मुहैया करता है। हम बीमार होते हैं और अगर मुकद्दर में यह है कि बीमार रहेगा तो सब्र अता फरमाते हैं, सब्र। हमारी सोच बदलते हैं, बंदा उस हालत में भी खुश रहता है कि मेरे अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि मुझे ये नेमतें दे रहा है। मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह पर फालिज का हमला हुआ, बोल नहीं सके, मौत हयात की कशमकश से गुजरे। अल्लाह ताला शानहू ने फिर ठीक किया
اور اس کے بعد بہت دین کا کام کیا. فالج کے حملے کے بعد تھوڑا تھوڑا اثر جیسا لگتا تھا، مگر اس کے بعد بھی بہت کام کیا. ورنہ حضرت جس عمر کو پہنچے ہوئے تھے اس عمر میں فالج کا حملہ ہو جائے، پھر اس شخص کے لیے ہر وقت سفر 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 سفر، بہت مشغولی، سفر سفر، ہر وقت سفر. اور میں آج ہی کہہ رہا تھا کہ ایک ایک سیکنڈ زندگی کا اللہ کی مرضی میں اس طرح صرف کیا کہ عقل حیران. میں 7 دن 8 دن 10 دن 13 دن 12 دن 15 دن 3 ہفتے حضرت کے ساتھ رہا، اور بہت قریب خدمت میں، سفر میں، مگر مجھے ایسا یاد نہیں پڑتا کہ وہ شخص زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع کرتا ہو، زبان سے ایک زائد لفظ نکلتا ہو. ایسا لگتا تھا کہ یہ اللہ کا بندہ سوچ سوچ کر تول تول کر بولتا ہے، سوچ سوچ کر تول تول کر بولتا ہے. اللہ اکبر. کتنے ہی تھکے ہوئے ہو، 24 گھنٹے میں 2-3 گھنٹے کی نیند، اور سب تھکے ہوئے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد سونے کا سب کا پروگرام سمر کے ایام میں یہاں تشریف لاتے تھے. وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سنت وتر نفل جو کچھ پڑھنا ہوتا تھا اپنی جگہ پر پڑھنے کے بعد جب تک 2 زانو بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے اپنے 24 گھنٹے کا محاسبہ نہیں کرتے تھے، اٹھتے نہیں تھے اپنی جگہ سے. کوئی دن ایسا نہیں ہوا کہ عشاء کے بعد محاسبہ کے بغیر اٹھے. پتہ نہیں کیا کہنے والا تھا حضرت کے بارے میں، ذہن سے نکل گیا. فالج جب ٹھیک ہوئے تو دوسرے لوگوں نے مجھے بتایا، مگر حضرت سے سنی ہوئی، اپنے کانوں سے سنی ہوئی بات، کہ جب میں بستر پہ پڑا ہوا تھا زبان بول نہیں سکتی تھی، بدن ایسا تھا کہ ہاتھ سے بھی اشارہ ممکن نہیں، کچھ لکھ نہیں سکتا تھا. دنیا میں میری بات کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، کوئی نہیں، کوئی کمیونیکیشن کا کوئی طریقہ نہیں تھا، صرف دیکھ سکتا تھا ان کو. کہ میری زندگی کے سب سے مزے کے دن وہ تھے، اس لیے کہ میں تھا اور میرا اللہ تھا. یعنی ایسا بیمار آدمی، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم بہت بیمار آدمی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ یار بیچارہ کیسے، مگر وہ سکون سے بڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ سکون دیتے. اللہ تو ہمارے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہم ویسے نہیں ہیں جیسا اللہ چاہتا ہے. تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اچھا ہی چاہتے ہیں، برائی سے بچنا چاہتے ہیں. وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ تزکیہ نہیں، تزکیہ ہو جاتا ہے تو نفس ہماری فیور میں مطمئنہ ہو جاتا ہے. جی اب یہ نفس مطمئنہ نہیں ہے، ہمارا امارہ ہے، تو وہ ہمیں پھسلا دیتا ہے. کیوں پھسلا دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ امارہ ہے، وہ شیطان کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو اسے کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بار بار آخرت کا سوچیں. اصل تو اصلاح ہے، اصل تو اصلاح ہے. مگر جب تک تزکیہ نہ ہو کیا کرے؟ پورے جسم میں ایگزیما بہت ہوا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی یہ تمہارے ایگزیما کا کوز بھی ہمیں معلوم نہیں ہے اور ہمارے پاس اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے. اب کیا کریں اس وقت تک؟ تو کہ اسٹیرائڈ لگاتے رہو، کچھ تو کرنا ہے نا. تو تزکیہ ہونے تک کیا کریں ہم؟ تو تزکیہ ہونے تک بار بار سوچو، نفس کو ڈراؤ، تو نفس کو یہ سمجھاؤ کہ قبر میں کیا ہوگا تیرا، یہ آدھ گھنٹے کا تجھے مزہ آ جائے گا، وہاں کیا کرے گا. اسے ڈراؤ کہ یہ زندگی تو چند روزہ ہے، زیادہ سے زیادہ اگر تو جیا تو 100 سال تک، اور ممکن ہے کہ ایک دن ہی باقی ہو. تو ایک دن کے مزے کے مقابلے میں وہ ہمیشہ کی زندگی میں اگر تیرا ایمان سلب ہو گیا تو. میں نے باٹلی میں گزشتہ ہفتے نوجوانوں کے مجمع میں کہا کہ شیطان ہمیں بہلاوا دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، گناہ کر لے، توبہ کر لینا. میں نے کہا کچھ نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ سبب بن جائے توبہ کی توفیق کے ہمیشہ سلب ہو جانے کا. اس گناہ کی وجہ سے پھر گناہ کے بعد توبہ کا خیال ہی نکل جائے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی گناہ کو پہلی مرتبہ کرتے ہیں تو یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ کر لوں گا پھر توبہ کر لوں گا، پھر خیال آتا ہے کہ ایک اور مرتبہ کر لوں پھر توبہ. دیکھو توبہ کی توفیق سلب ہو گئی کہ نہیں؟
یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کبھی بھی توبہ کے بھروسے پر گناہ نہیں کرنے کا، توبہ کے بھروسے پر گناہ نہیں کرنے کا. ایک شخص کی رگ کٹ گئی ہاتھ کی، اور بڑے خطرناک مرحلے سے گزرا اور ہاسپٹل میں گیا تو پتا چلا کہ کوئی علاج، تو علاج کے موجود ہونے کی وجہ سے کوئی اپنی رگ کاٹتا نہیں ہے، علاج کے موجود ہونے کی وجہ سے کوئی اپنے ہاتھ کو آگ میں نہیں جلاتا نہیں ہے کہ بھئی علاج ہو جائے گا. تو توبہ علاج ہے. اس توبہ کے مرہم ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہ سے جلائے کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے توبہ کا ارادہ ہو، گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ توبہ کی توفیق چھین لے. ایک بات. دوسری بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو گناہ کیا ہے، گناہ اس کی نحوست کی وجہ سے دوسرا گناہ ہوا، تیسرا گناہ ہوا، چوتھا گناہ ہوا، اور نحوست بڑھتے بڑھتے بڑے گناہوں کی طرف جاتا رہے گا اور کفر تک پہنچ جائے ایک گناہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کو کرتے کرتے ہی روح نکل جائے. اس لیے ڈرا ہوا اپنے نفس کو کہ کیا ہوگا بھائی، کیا ہوگا. یہ اس میں جو کہا نا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ اگر اسپیس کو دنیا اور آخرت کے درمیان کی جو جگہ ہے، زمین اور آسمان کے درمیان، اسے بھر لیا جاوے کنکریوں سے، اور 1000 سال کے بعد ایک کنکر اگر کم کر دیا جاوے تو کیا ہوگا بھائی؟ یہ کنکریاں ختم ہو جائے گی آخرت کی. تو اگر ہمیشہ کی زندگی جہنم میں گئی تو کیا کریں گے ہم سے تو کینڈل کی فلیم کے اوپر انگلی نہیں رکھی جاتی. تو اپنے آپ کو بار بار ڈراؤ، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا، اگر اس حالت میں انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا. تو یہ وقتی اسٹیروئڈ ہے جو چلے گا اور خوب چلے گا انشاءاللہ اگر ڈر دل میں پیدا کیا تو. اور پھر یہی جو ڈر ہے وہ اصلاح کی فکر پیدا کرے گا کہ مجھے اب ہمیشہ کے لیے باطن سے جو بیماریاں ہیں ان کو دور کرنا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی شانہ ہماری اصلاح فرما دے. اللہ تعالی شانہ تزکیہ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تزکیہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تزکیہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اولیاء میں شامل فرمائے، ہمارے دلوں کو ذکر سے اپنی محبت کے نور سے منور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.